الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام جو موضوع ہمارا خلافت اسلامیہ اور اللہ کے حبیب کے بعد کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی مسلمانوں کے کردار کے حوالے سے جاری تھا، آج اس میں ان دنوں کی مناسبت سے ہم نے بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آنے والے دنوں کی مناسبت سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت علامہ اقبال کے دن کی اس مناسبت سے کہ جو آنے والا دن ہے، اور حضرت علامہ اقبال کا وہ تصور توحید و رسالت جو آج مسلمانوں کو جس کی ضرورت ہے، ان سارے موضوعات کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ صرف اشاروں کی شکل میں، ظاہر اتنی گفتگو ممکن نہیں اتنے بڑے بڑے موضوعات پہ۔ اللہ کے حبیب کا فرمان جس کو ہم نے از بر کرنے کی کوشش کی کہ میرے بعد خلافت اور میرے بعد میرے طریقے کے اوپر ریاست اسلامیہ کے خط و خال 30 سال تک رہیں گے، اس کے بعد امت کے اندر ملوکیت آ جائے گی۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوا 41 ہجری سے، کیونکہ اللہ کے نبی کا حیات ظاہری سے وصال تھا 11 ہجری میں، تو 41 ہجری میں صحابہ کرام کا یہ دور خلفاء ختم ہوا، جس میں سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، جناب علی المرتضیٰ اور جناب حسن مجتبیٰ، یہ 30 سالوں پہ محیط عرصہ 41 ہجری میں ختم ہوا۔ اور 41 ہجری سے لے کر پھر 132 ہجری تک بنو امیہ مسند اقتدار پر رہے۔ ان کے دور میں علمی ترقی ہوئی اور مسلمان خصوصاً جغرافیائی لحاظ سے بڑی دور تک پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا تبلیغ اسلام کا بر صغیر پاک و ہند میں، وہ بنو امیہ تک کسی نہ کسی شکل میں جاری رہا۔ اور ہم نے یہ بھی ایک ریویو کیا کہ صحابہ کرام کی وہ 25 کی تعداد جو بر صغیر پاک و ہند میں آئی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی اور وہ حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید اور یزید کے دور کے بعد تک جاری رہی۔ یہ ٹوٹل تقریباً 25 صحابہ کرام کا ایک دورانیہ بنتا ہے، جو بر صغیر پاک و ہند میں پہلی اسلام کی اشاعت اور تبلیغ اسلام کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کے بعد 132 سے لے کر 656 تک اسلام کا گولڈن ایج جس کو کہتے ہیں، وہ ہے خلافت بنو عباس۔ یہ 132 سے 656 تک رہتا ہے۔ سابقہ جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ علمی ترقی مسلمانوں کی تفسیروں کے اعتبار سے، یعنی تفسیر اور علم تفسیر، حدیث اور علم حدیث، اور فقہ اور اصول فقہ، یہ سارا کام اسلام کے گولڈن پیریڈ میں ہوا، جس کو دور بنو عباس کہتے ہیں، جس کو پھر زوال آیا 656 ہجری میں، جب تاتاریوں نے، ہلاکو خان نے اور چنگیز خان نے بغداد میں مسلمانوں کے جو خون تھا اس سے ندیاں بہا دی اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حضرت علامہ اقبال پھر بھی ہمیں نا امید نظر نہیں آئے۔ حضرت علامہ اقبال کے ہمیں کلام میں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک نئی ہوپ اور ایک نئی امید دی ہے۔ وہاں مسلمانوں پہ شکوے بھی بڑے کیے ہیں، ملا کے اوپر، پیر کے اوپر اور سیاستدانوں کے اوپر اور ہمارے نظام ہائے حیات کے اوپر، معاشرت، سیاست، معیشت۔ علامہ نے بڑا تان بھی کیا ہے، لہجہ بڑا سخت اور کرخت بھی اپنایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ حضرت علامہ کے کلام میں اصلاح کا پہلو بھی موجود ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال کی ایک ملٹی ڈائمینشن سی شخصیت جہاں توحید پہ بات کرتی نظر آتی ہے، وہاں اس کا اڑنا بچھونا اور اس کے ایمان کی جان مقام رسالت نظر آتا ہے۔ اور جتنا پھر حضرت علامہ اقبال نے اپنے انداز میں محبت مصطفیٰ اور اطاعت پہ بات کی ہے، شاید کوئی اور مفسر اپنی تفسیری زبان میں بھی اتنی گفتگو کمال انداز میں نہیں کر سکا۔ حضرت علامہ خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد بھی، حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ ایک وہ ٹرن ہے امت کا جہاں خلافت جو برائے نام تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ بنو امیہ کے دور میں مسلمان بکھرتے رہے، ایک خلیفہ نہ رہا، 3 خلیفے بن گئے۔ بنو عباس کے دور میں 12 سب ان کے رولر بنو عباس کے، وہ کچھ سب تھے اور کچھ بغاوت کی شکل میں کہیں کہیں موجود تھے، تو مسلمان 12 جگہوں پر بھی تقسیم ہوتے رہے۔
جن میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہ بھی خلافت بنو عباس کا زمانہ تھا جب صلاح الدین ایوبی اور ان کی یہ سلطنت ایوبیہ جو ہے وہ قائم ہوئی۔ اندلس میں مسلمان اپنی ترقی اور عروج پہ تھے، لیکن حضرت علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ وہ خلافت چلتے چلتے کسی نہ کسی شکل میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کے آنے سے پہلے ترکی میں کسی نہ کسی شکل میں قائم رہی، اور مسلمانوں کے خلیفہ تقریباً 624 سال تک ترکی میں بیٹھ کر 3 معلوم براعظموں کے اوپر حکمرانی کرتے رہے، براعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ۔ علامہ اقبال جب یہ خلافت ختم ہوئی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور میں، تو علامہ نے بڑا اس پہ تنقید بھی کی، لیکن علامہ نا امید نہیں تھے، امت کو یہ بھی سکھایا کہ ابھی بھی کوئی بات نہیں۔ علامہ کا ایک شعر خلافت عثمانیہ کے حوالے سے بڑا کمال ہے کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ کہ صبح کب آتی ہے؟ جب کم از کم ہزاروں تارے اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں تو پھر ہمیں صبح کی روشنی نصیب ہوتی ہے۔ اگر ان تاروں کی روشنی میں ہی انسان منہمک رہے ساری رات اور اسی سے لطف اندوز ہوتا رہے تو شاید پھر صبح کی چاشنی انسان کو محسوس نہیں ہو سکتی۔ تو خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اور علامہ کا یہ کلام طلوع اسلام کہلاتا ہے۔ دیکھیں علامہ کی جو ایک ملٹی ڈائمینشن شخصیت ہے، اس میں ایک امید کی کرن علامہ یہ دکھا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام اپنی پوری عظمت رفتہ کے ساتھ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، اور اس پہ علامہ اقبال نے پورا کلام لکھا جس کو کہا ہی طلوع اسلام۔ اس کے چند شعر ذرا دیکھیں۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی، مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ اور علامہ پھر ایک امید کیسی دیتے ہیں کہ خلافت ختم ہو گئی ہے، وہ دور عروج بنو امیہ، بنو عباس، خلافت عثمانیہ، ہزاروں سال کی عظمت رفتہ، لیکن علامہ فرما رہے ہیں کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، کیا شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی اور نطق عربی۔ یہ تینوں کیفیتوں نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ وہ کیا تھا؟ ذہن ہندی، ہندوستان کا جو ذہن ہے، جتنی ارک ریزی اس نے دین کو سمجھنے اور پھیلانے میں کی ہے شاید اتنا کوئی اور ذہن نہیں کر سکا۔ نطق عربی، جو عربوں کا نطق تھا اور ان کی بلاغت تھی، جتنا انہوں نے اسلام میں کردار ادا کیا شاید کوئی نہیں کر سکا۔ شکوہ ترکمانی، آج ریاست کی ٹوٹی ہوئی ریاستیں جو کم از کم 12 کی شکل میں بلکہ اس سے زیادہ کی شکل میں دنیا کے خطے پہ موجود ہیں، وہاں اگر اسلام کے ماضی کے ایام کو دیکھیں تو وہاں مسلمانوں کا جتنا کام ہوا ہے شاید وہ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہو سکا۔ ہمارا سورس آف شریعہ قرآن کے بعد حدیث ہے، اور امام بخاری اسی علاقے میں پیدا ہوئے ہیں، وہیں آپ کا مدفن ہے جس کو بخارا اور سمرقند کہا جاتا ہے، جو موجودہ ترکمانستان ہے اور یہ روس کی ٹوٹی ہوئی ریاستیں ہیں۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پر امید ہوں، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی اور نطق عربی۔ یہ ہوگا مسلمانوں کو دوبارہ عطا، لیکن مسلمانوں کو تھوڑا سا خود عمل کرنا پڑے گا۔ اور علامہ پھر مزید آگے یہ فرماتے ہیں، کتاب ملت بیضا کی پھر شرازہ بندی ہے کہ امت متحد ہوگی، کیونکہ آدم سے پیدا ہوئی ہے، آدم کی فکر پہ اس نے باقی رہنا ہے۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ لہذا علامہ نے طلوع اسلام کی شکل میں جو لکھا ہے وہ اسلام کے بارے میں ایک بڑی امید دلائی ہے مجھے اور آپ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ اقبال نے اصلاحی پہلو کے حوالے سے تنقید کے ساتھ ساتھ بڑے سخت جملے بھی امت مسلمہ کے لیے لکھے۔ اور علامہ کی زندگی کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو علامہ کی زندگی ہمیں 3 فیزز میں نظر آتی ہے۔ ان کی پیدائش سے لے کر 1905 تک یہ علامہ کی شاعری کا بھی دور ہے، اور 1877 سے لے کر تقریباً 1905 تک۔ لیکن علامہ کی شاعری میں یہاں وہ چاشنی نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے، وہ درد نہیں ہے۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میری حیثیت کہاں کہ علامہ کی شاعری پہ میں کمنٹس کروں۔ جو ایک تسلسل ہے، فطرت کے نظاروں پہ گفتگو اور جگنوں اور
پرندوں کی اور ان چیزوں کے اوپر گفتگو، ندیوں کے اوپر، نہروں کے اوپر، ایک شاعری تلاطم علامہ کے افکار میں ہے. لیکن 5 سے 8 جو ان کا باہر کا تعلیمی سفر ہے، اس نے علامہ اقبال کو اتنا کچھ سکھایا ہے کہ حضرت علامہ اقبال کی شاعری میں 1908 سے لے کر 1938 تک یہ جو 30 سال ہیں، 21 اپریل 1938 سے پہلے، یہ ایک ایسی ہیجانی کیفیت ہے کہ علامہ باہر سے وہ درد لے کر آئے ہیں امت کے لیے، اور امت کو سمجھایا ہے جو میرے اور آپ کے بچوں اور نوجوانوں کو آج خصوصاً سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں مادی اور سائنسی ترقی اتنے عروج پہ نہیں تھی جتنی علامہ نے باہر چل کے دیکھی. لیکن علامہ کمنٹس کیا کرتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے مرد مسلمان، تو مغرب کو اپنا آئیڈیل نہ بنا. وہ تو اپنی زندگی مادی آسائشوں میں بڑی پرسکون بنا چکا ہے، لیکن اس کے ذہن کا سکون چھینا جا چکا ہے. وہ پہنچنے سے تو ستاروں پہ پہنچ چکا ہے، وہ جانے سے تو چاند اور سورج کو تسخیر کر چکا ہے، لیکن وہ اپنے من کی دنیا کو روشن نہیں کر سکا. علامہ فرماتے کیا ہے؟ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اور وہ سفر کیا ہے فکر کی دنیا کا؟ کہ انسان فکری طور پر اتنا بیمار ہوا کہ اپنے خدا کا ہی انکار کر بیٹھا. اور علامہ اقبال نے پھر کیپیٹلزم پہ، سوشلزم پہ، مارکسزم پہ وہ گفتگو کی ہے جو آنے والی گفتگو میں عرض کروں گا. علامہ فرماتے ہیں مادی ترقی سب سے بڑی ترقی نہیں ہے. مادی ترقی تمہارے دلوں کے مردہ ہونے کا بھی باعث ہے، اور تمہاری ظاہری حیات کے مردہ ہونے کا بھی باعث ہے. تم فیسیلیٹیٹ تو ہو گئے ہو، لیکن اندر کا درد تم سے چھینا گیا ہے. جس نے سورج کی شعاؤں کو تو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو تو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اس کی اپنی جو زندگی تھی وہ تو رات تاریک ہو گئی، لیکن ستاروں تک کو اس نے روشن کر دیا. علامہ فرماتے ہیں یہ مغرب کی چال ہے اور مغرب کی ترقی اور حال ہے جو میں تمہارے سامنے رکھ سکتا ہوں. علامہ اقبال نے پھر 2 واقعات کی طرف بڑا اشارہ کیا. علامہ فرماتے ہیں کہ مغرب مادیت پرست ہو چکا ہے اور مٹیریلسٹک مائنڈ اپروچ اس کی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اپنے فائدے کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا. علامہ فرماتے ہیں اگر تم نے حقیقی زندگی کا رخ دیکھنا ہے تو پھر تمہیں غزوہ احد کے اس پانی پلانے والے مجاہد کے کردار کو دیکھنا ہوگا کہ جس کے قریب پانی کا پیالہ لایا جاتا ہے، اور جب وہ منہ سے لگاتا ہے تو ایک اور مجاہد تڑپتا ہوا آواز دیتا ہے کہ مجھے پانی کی تلاش ہے، اور وہ صحابی، وہ مجاہد اس تک پیالہ پہنچا دیتے ہیں. اور جب وہ پینے لگتا ہے تو پھر ایک تیسرا مجاہد آواز دیتا ہے، اور یہاں ہوتے ہوتے جب پہلے بندے تک پہنچتا ہے تو 6 کے 6 ایثاری جذبے کے تحت اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں اگر زندگی دیکھنی ہے ایثار والی تو پھر تو محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھنا پڑے گا. اور دوسرا پھر اشارہ علامہ اقبال کرتے ہیں کہ اگر تم اس روح کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو جو اللہ نے دی ہے، پھر ذرا صدیق و عمر کے کردار کو دیکھو، تمہاری سیاست بھی ٹھیک ہو جائے گی. پھر تمہارا سیاسی حکمران اتنی تڑپ رکھنے والا ہوگا کہ عمر فاروق جیسا بندہ کہے گا کہ اگر میری خلافت کے دور میں دجلہ اور فرات پہ اگر ایک جانور بھی بھوکا مر گیا تو قیامت والے دن عمر سے اس کی باز فرس ہوگی، کیونکہ عمر کو اللہ نے وہ جغرافیہ دیا تھا جس کے اوپر اس نے اپنی نظر رکھنی تھی. تو علامہ فرماتے ہیں یہ جو حکمرانی کی جذبہ اور تڑپ ہے، یہ بھی علامہ فرماتے ہیں مادیت پرستی سے نہیں آ سکتی، یہ ایک روحانی اور اندر کے درد سے آ سکتی ہے. اور پھر علامہ اقبال نے اپنے گفتگو میں ایک فلسفی کا قول جو ہے وہ کوٹ کیا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ علامہ کہتے ہیں، فلسفی کہتا ہے ہماری تہذیب ایک قصاب خانہ بن چکی ہے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو تہذیب کے عروج سے ہو کر اپنی انسانیت کا سکون برباد کر آئے. وہ یہ کہتا ہے کہ مادر پدر آزادی دے کے ہم نے اپنی نسلوں کو اور خدا کے تصور سے باغی کر کے ہم نے لیا کیا ہے. وہ علامہ لکھتے ہیں کہ فلسفی ولیم جیمز لکھتا ہے کہ ہماری تہذیب ایک قصاب خانہ ہے جو دنیا کو شر کی طرف بلا کر ذبح کر رہی ہے. اور ہمارے تعلیمی نظام سے لے کر ہمارے سارے نظاموں تک ہمارے انسان تڑپ رہے ہیں. علامہ پھر کوٹ کرتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم سائنس کی انتہاؤں کو بھی چھو لو تو تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنے ذکر کے اندر چھپا کے رکھ دیا. تو علامہ جو مغرب سے سوچ لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تم خدا سے اپنا تعلق توڑو گے، یہاں آپ کی میں مزید توجہ چاہوں گا، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک روشن خیالی اور ایک ماڈرنٹی بلکہ پوسٹ ماڈرنٹی کے تصورات اور خیال آ چکے ہیں،
علامہ اقبال نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور علامہ کا پہلے شعر سنے پھر میں آپ کو گفتگو سمجھ آئے گی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی تم ایک اللہ کے آگے سر جھکا لو تو تم جو باہر ہزاروں لوگوں کے سامنے سر جھکاتے ہو، کبھی ملا کے سامنے، کبھی پیر کے سامنے، کبھی سیاستدان کے سامنے، کبھی کسی بہت بڑے معیشت دان کے سامنے، تم صرف اللہ کے آگے سر جھکا لو، اللہ ان سب کے سروں کو تمہارے سامنے جھکا دے۔ اور علامہ نے پھر یہ کہا ہے کہ بڑی پتے کی بات ہے، اس کو پلے باندھ کے جائیے گا آج کے اس لیکچر میں، کہ خدا کے ساتھ اگر تم روحانی تعلق اپنا مضبوط نہیں کرو گے تو تمہارا پھر روحانی رہبر اور روحانی رہنما رحمان نہیں بلکہ شیطان رہ جائے۔ علامہ کہتے ہیں میری فکر کا یہ خلاصہ ہے کہ اگر روحانی تعلق اپنے رب سے قائم نہیں کرو گے تو پھر تمہارا رہبر کون ہوگا؟ پھر تمہارا رہبر شیطان ہے، تو تم اپنا رہبر چن لو۔ رحمان کو چننا ہے تب چن لو، جو شیطان کو چننا ہے تو چن لو، لیکن تمہاری بقا رحمانی طاقتوں میں ہے، تمہاری بقا شیطانی طاقتوں میں نہیں ہے۔ اب اس کو پھر سنیں، وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو۔ ایک اللہ کے آگے سر جھکا دو، تمہارے دلوں کا سکون تمہارے سامنے لوٹ آئے گا۔ اور پھر علامہ نے یہ بھی کہا ہے، آپ دیکھیں کتنا بڑا سیر ہے علامہ اقبال، اور امت کی ایک بہت بڑی پریڈکشن کرنے والا ہے، سینکڑوں سال، 100 سال پہلے بیٹھ کر علامہ فرماتے ہیں توحید کا پیغام تو لے کر آئے تھے محمد عربی، لیکن آج توحید کو اس شکل میں لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے جتنا الحاد اور لادینیت اور زندیقیت اور ایتھزم اپنے جتنے چولے بدل کر آ رہا ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کو اتنے ہی نکھرے ہوئے تصور کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ علامہ شعر میں کیا کہتے ہیں؟ علامہ فرماتے ہیں وقت فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ کہ توحید کا پیغام محمد عربی تو لے کر آ گئے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کو جان گزین کرنا ہے، اور اس کے لیے ہر ایک بندے نے اپنے کردار کو آگے لانا ہے۔ اور پھر یہ کردار کہاں سے آئے گا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ اور پھر علامہ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بڑی چکا چوند جو ہے وہ آنکھوں کو جو ہے وہ خیرہ کرنے والی روشنی اور میں نے تڑک دیکھی ہے مغرب کے اندر، لیکن آخری خلاصہ یہ ہے کہ علامہ فرماتے ہیں کہ خوش ہم ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے ہمارے اندر کو برباد کر دیا۔ اسی توحید اور الہاد کے تصور کو یوں واضح کرتے ہیں کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہنستے ہنستے دل سے ایک فریاد بھی نکلتی ہے۔ علامہ کہتے ہیں وہ فریاد یہ ہے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ کہ لادینی جذبات ہمارے معاشرے کے اندر اتنی جڑ پکڑ جائیں گے، علامہ کہتے ہیں یہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا۔ تو علامہ کا یہ جو معاملہ ہے مذہب کی ضرورت والا، توحید کی ضرورت والا، اور لوگوں کے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کرنے والا، یہ علامہ کی فکر کی یونیکنیس ہے جس کو علامہ اقبال نے ان الفاظ کے اندر بیان کر دیا۔ تو علامہ اقبال حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے دن کی مناسبت سے ان کے اوپر بھی ایک دو جملے عرض کرنے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی کو یہاں اس خطہ ارضی میں ایک بہت بڑا ایسا کارنامہ اور بڑی شخصیت قرار دیا ہے کہ علامہ فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، میں آپ کی جب قبر انور کے اوپر حاضر ہوا تو میں نے آپ کے ساتھ اندرونی گفت و شنید کی، اور میں نے کچھ فیض مانگا کہ حضور مجھے کچھ نور باطن دے دیا جائے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں مجدد پاک کی قبر سے یہ آواز آتی ہے تخیلاتی کہ اب تو وہ تمہارا برتن اور بھانڈا ہی امت مسلمہ کا وہ نہیں رہا جس کے اندر ایک باطنی فیوض اور باطنی برکات تمہارے اندر تقسیم کر کے دے دی جائے۔ اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، پھر سلامی پیش کی ہے کہ اگر کوئی مرد مجاہد تھا برصغیر پاک و ہند میں جس نے شرک کو توڑا، بدعتوں کو توڑا، پیری مریدی کی اصلاح کی، لوگوں کو راہ حق کی طرف بلایا، وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ پھر علامہ کی فکر کی ایک یونیکنیس جو علامہ نے بار بار کہی ہے وہ اتحاد امت کی بات کی ہے، اور یہ کب کی ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے الرٹ ہونے کی بات یہ ہے
کہ علامہ نے جب مغرب کو دیکھا ہے تو امت کے اتحاد کی بات کی. آج ہمیں بھی شاید پوری دنیا کے حالات کو دیکھ کر اپنے اتحاد کی ضرورت پہ ہمیں شاید فوکس کرنا ہے، جس کی طرف علامہ نے اشارہ کیا ہے کہ مغرب کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس نے تمہیں تقسیم کرنا ہے اور تقسیم کرنے کے بعد تمہارے اوپر حکمرانی کرنی ہے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ قوم جس کے بارے میں شعر ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، اور کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ مسلمان تو کبھی پھر عروج پہ نہیں پہنچ سکتے اگر انہوں نے اس طرح کا کردار اپنانا ہے. پھر علامہ اقبال نے آج کے دور کے حوالے سے علامہ کی جس فکر کی مجھے اور آپ کو بہت بڑی ضرورت ہے، جس ظلم کی چکی میں اور آپ پس رہے ہیں، وہ علامہ اقبال نے 3 چیزوں کو آج کے دور کا ایک فتنہ قرار دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی شکل بگاڑ چکی ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ باقی نہ رہی تجھ میں وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیو پیری. یہ 3 ہر زمانے میں اگر اپنی شکلیں بگاڑ لیں تو پھر جہاں لوگوں کے لیے یہ پہلے مفید تھے پھر لوگوں کے لیے تباہی کا باعث بن جائیں گے. کون کون سی چیزیں؟ اے کشتہ سلطانیوں ملائیو پیری. اگر سلطان ٹھیک ہے تو تمہارے ہیومن رائٹس جو ہیں ان کی پروٹیکشن کی وہ بات کرے گا، وہ سلطان پھر ٹھیک رہے گا. لیکن اگر بگڑ گیا تو پھر وہ کیفیت اختیار کرے گا جو آج اس معاشرے میں ڈیموکریسی کے نام پہ موجود ہے، یا اس سے پہلے کسی جگہ پر انگریز کی شکل میں تھی یا مغلوں کی شکل میں تھی. اور علامہ اقبال نے ملائیت اور جو تصوفانہ راہبانہ افکار ہیں ان کے اوپر بڑی تنقید کی ہے. اور میں بحیثیت اس شکل کے جو آپ کے سامنے موجود ہوں، آج جتنا بڑا کردار ہمارے صوفیاء کو ادا کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے تھا امت کی اصلاح کا، شاید وہ نہیں ہو سکا تو امت جو ہے وہ بربادی کی طرف چل پڑی. دین سکھانا ملا اور خانقاہ کا بہت بڑا فریضہ تھا، لیکن اس نے ایسے پروفیشنلزم کی شکل اختیار کی کہ جو اس کا فرض تھا وہ پورا نہیں ہو سکا. پھر علامہ نے تنقید کی، جہاں حضرت علامہ اقبال اپریشیٹ کرتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور بڑی بڑی شخصیتوں کو، جہاں وہ اپنا آئیڈیل ان کو بناتے ہیں وہاں تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن تنقید ان لوگوں پہ ہے جو اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے. حتیٰ کہ علامہ کہتے ہیں یہ تھے شاہین لیکن یہ بن کوے گئے ہیں، اور ان کو جو مسند میراث میں ملی ہے اس میراث کی یہ حق ادا نہیں کر رہے. اور علامہ فرماتے ہیں میرا آئیڈیل وہ تصوف ہے، میرا آئیڈیل وہ خانقاہ ہے جس کے اندر یہ بات ہو. کیا؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری. اور پھر فرماتے ہیں تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے راہبانی. راہب کون تھا عیسائیت میں؟ جس نے گھر چھوڑ دیا، بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، جنگل میں بیٹھ کر صرف راہبانہ کلیسانہ کیفیت میں بیٹھا رہا. علامہ فرماتے ہیں اسلام کا جو تصوف تھا یہ تو زندگی دینے والا تھا، یہ تو تمہاری معاشرت اور سیاست کو ایک حرارت دینے والا تھا، اور تم نے اپنے تصوف کو راہبانہ خیالات کے اندر تبدیل کر لیا. اب سنیں، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے راہبانی، اور یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. جب امتیں تباہ ہونے لگتی ہیں، ان کا جب بڑھاپا آتا ہے تو ان کے وہ کردار کے جن کو ایک زندگی دینی ہوتی ہے معاشرے کو، وہ پھر ایک سائیڈ پہ ہو کر کہتے ہیں اب میں اپنی فکر کروں، اپنے ذکر کی کیفیت میں بیٹھ جاؤں، مجھے کسی کی فکر کی کیوں ضرورت ہے. اور علامہ فرماتے ہیں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، کہ ایک بہت بڑے صاحب دل اور بہت بڑے صوفی کی مسند آ گئی نااہل کے پاس، تو وہ نااہل سے پھر نااہلوں کی طرف چلتی گئی، تو جو کردار ڈیویلپ ہونا تھا معاشرے میں وہ نہیں ہو سکا. اب علامہ بڑا سخت جملہ کہتے ہیں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن. جہاں عقاب اور شاہین نے بیٹھنا تھا وہاں کوے بیٹھ گئے تو لوگوں کی اصلاح ممکن نہ رہی. لیکن علامہ نے اگر پیر پہ اعتراض کیا ہے تو مرید پہ پڑھ کے اعتراض کیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عمل پیر نے نہیں کرنا، عمل مرید نے کرنا ہے. پیر نے تو اس کو راہ دکھانی ہے، اس نے تو اس کو قرآن و سنت کی تعلیم دینی ہے، تزکیہ اور تقوی اور باطنی پاکی کے کیفیتیں اس کے سامنے بیان کرنی ہے اور پیدا کرنی ہے. اور وہی صاحب نظر ہے پھر کہ جس کے سامنے یہ فیضان نظر تھا یا
مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب علامہ فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ اب عمل ہے جو علامہ مجھے اور آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور سن کے پھر آگے دیکھیں، علامہ عمل کے قائل نہیں ہے، علامہ عمل کے ساتھ اخلاص کے قائل ہے۔ علامہ فرماتے ہیں تمہارا عمل قابل قبول ہے، لیکن وہ عمل جو اخلاص کے ساتھ ہو۔ اخلاص کے بغیر تمہاری نمازیں بھی تمہارے منہ کے اوپر ماری جا رہی ہیں۔ سنیں، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، کہ خدا کو دھوکہ دینے کی بات ہے یا خود کو دھوکہ دینے کی بات ہے۔ علامہ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا میں اس کو کیا نام دوں، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ، کہ عمل سے فارغ ہو بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ میری تقدیر ہی ایسی تھی، بس میرے دن تو ایسے ماڑے لکھے جا چکے تھے۔ علامہ فرماتے ہیں میں اس کو خدا فریبی کہوں یا خود فریبی کہوں، تو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور پھر عمل میں اخلاص کی بات کیسے کی؟ علامہ فرماتے ہیں نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، تیری نمازیں باقی ہیں، یہ پڑھی جا رہی ہیں، روزے دھڑا دھڑ رکھے جا رہے ہیں، اور حج لوگ دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، لیکن علامہ فرماتے ہیں یہ سب باقی ہیں لیکن تو باقی نہیں ہے، تجھے باقی ہونے کی ضرورت ہے۔ آج آپ ذرا ریشو دیکھیں حج کرنے والے آپ مسلمانوں کی، بہت بڑی سعادت ہے حج، لیکن علامہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر حج تمہارے کردار کے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے اور تیرا وہاں سے تبرک صرف کھجور اور پانی رہ جائے، وہاں چمکتے دمکتے رسالت کے آفتاب کی کرنیں تو اپنے دل کے اندر سما کے نہ لائے، تو اپنے جسم کے اندر ان کی حرارتیں لے کر نہ لائے، تو پھر تیرے کھجور اور پانی کے اس تبرک کی ضرورت نہیں ہے۔ تبرک تو یہ تھا کہ تو اپنے خیالات کی تطہیر کر کے آتا، تو اپنے افکار کی تطہیر کر کے آتا، اور وہ تطہیر کتنی ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ بات موجود ہے، حضرت علامہ اقبال کی بارگاہ میں ایک بندہ آتا تھا اور وہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھا کرتا تھا۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک عرب تھا اور یہاں علامہ کے پاس اس کی صحبت اور محبت تھی، تو وہ جب سورت ایک دفعہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو سورہ مزمل مجھے پڑھ کے سنا، تو کہتے ہیں وہ عرب سورہ مزمل اپنی خوش الانی میں پڑھتا رہا، اور جب سورہ مزمل مکمل ہوئی تو حضرت علامہ اقبال کو دیکھا کہ حضرت علامہ اقبال کا سینہ اور آپ کا لباس جو پہنا ہوا تھا وہ آنسوؤں سے تر ہے، اور آپ کو خیال ہی نہیں ہے کہ میں کس جگہ پہ بیٹھا ہوں اور میرے سامنے کون قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب یہ وہ پیغام تھا جو میرے اور آپ کے نام ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میرے باپ مجھے قرآن کی تلاوت کا کہتے اور پھر کہتے کہ بیٹا میں تجھے ایک بات بتاؤں گا جب ایک وقت آئے گا۔ علامہ کہتے ہیں میں تلاوت قرآن کرتا رہتا، لیکن میں سوچتا کہ میرے باپ مجھے کب سمجھائیں گے وہ نقطے کی بات۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہو سکا، کچھ عرصے بعد میں نے اپنے والد سے پوچھا حضور وہ نقطہ کیا ہے جو آپ نے بتانا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے کہا کہ تو قرآن ایسے پڑھ گویا کہ اللہ تو اس سے کلام کر رہا ہے۔ علامہ کہتے ہیں جب یہ کیفیت میں نے دیکھی ہے اپنے اوپر قرآن کی، تو پھر میں نے دیکھا ہے مغرب کی ترقی جہاں تک بھی پہنچ جائے، میری ترقی اللہ نے صرف اپنی کتاب لا ریب قرآن کے اندر رکھ دی۔ اور علامہ اقبال کا عشق و محبت پھر یہ دیکھیں ان کے کلام سے ہٹ کر، ایک دفعہ علامہ بیٹھے ہیں، علامہ کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا ہے، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یار کہتا ہے میں رونے لگ گیا علامہ اقبال، تو اس نے پوچھا حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی عمر کے دن گن رہا ہوں، اور میری عمر مجھے ڈر ہے کہ کہیں رسول اللہ کی عمر 63 سال سے زیادہ ہو جائے اور میں کہیں بے ادبی کے زمرے میں نہ آ جاؤں۔ کہتے ہیں علامہ کا جب درد کا عالم یہ ہوا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ علامہ کی عمر 63 برس نہیں ہوئی تو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئی۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج اگر دنیا کسی کی بات مانے نہ مانے، آج کسی ملا کی بات کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن علامہ اقبال وہ شخص ہے ایمانداری سے جس نے پوری دنیا دیکھی ہے اور اتنی دور رس نگاہ رکھتا ہے جہاں میں اور آپ آج بھی نہیں پہنچے۔ میں اور آپ روٹی ٹکر سے فارغ نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے سینکڑوں سال پہلے جو باتیں کی ہیں، میں صرف افغانستان کی اگر بات کروں تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو افغانستان ہے یہ ایک براعظم ایشیا ایک پورا جسم ہے، اور اس جسم کے اندر جو دل ہے یہ افغانستان ہے، اور اگر یہ دل ٹھیک ہے تو پوری باڈی ٹھیک ہے، اور اگر یہ دل ٹھیک نہیں ہے تو پھر پوری باڈی بھی
ٹھیک نہیں ہے. آسیہ یک پیکر آب و گل. ایشیا جو ہے وہ تو ایک پیکر آب و گل ہے. اور در فساد او فساد آسیہ، در فساد او فساد آسیہ، اس کا فساد پورے ایشیا کا فساد، اس کا امن پورے ایشیا کا امن. آخر سوچیں کہاں تھنک ٹینک بیٹھے روس کے، کہاں تھنک ٹینک بیٹھے امریکہ کے، اور روس کو تباہ و برباد کر دیا اور افغانستان کو استعمال کیا. روس نے بھی طاقت لگا دی، امریکہ نے بھی طاقت لگا دی، لیکن افغانیوں کا توڑ نہ روس کر سکا نہ امریکہ کر سکا. لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ ایک حل ہے کہ تم افغانیوں کو شکست دے سکتے ہو. وہ حل کیا ہے؟ کہ علامہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کے اندر سے محبت مصطفیٰ کی شمع جو جل رہی ہے اس کو بجھا دو، یہ افغانی خود بخود شکست کھا جائیں. اب وہ محبت ہے جو یورپ ہر شکل میں مجھ سے اور آپ سے چھیننا چاہتا ہے. اس کے قصوروار میں اور آپ ہیں. بات میری طویل نہ ہو تو میں یہ عرض کروں کہ سب سے پہلا انسائکلوپیڈیا حدیث کا جو ایک ڈکشنری کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے اندر 6 صحیح کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور سنن ابی داؤد، سیاہ ستہ، اور 3 اور کتابیں، مسند احمد بن حنبل، مسند امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، اور ایک اور کتاب. ان کا ایک انسائکلوپیڈیا. آپ کو حدیث کا ایک لفظ یاد ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے. آج تو جدید سافٹ ویئر آ گئے. آپ ایک حدیث کی ورڈنگ کو دیکھیں الفابیٹیکلی، اس کتاب میں سے دیکھ لیں. اس کتاب کا نام ہے موجم المفارس لالفاظ الحدیث النبویہ. 9 جہازی جلدوں کے اندر وہ کتاب موجود ہے. اس کو لکھنے والا مسلمان نہیں، اس کو لکھنے والا مستشرق ہے، اورینٹیلسٹ ہے، جس کا نام ای ونسک ہے. وہ کام کرتا ہے، میں اور آپ کام نہیں کرتے. ایک غیر مسلم پہلا انسائکلوپیڈیا حدیث کو ٹریس کرنے کا، تلاش کرنے کا وہ لکھ رہا ہے. آج تمام اسلامی لائبریریوں کے اندر وہ کتاب موجود ہے. تو کام تو غیر مسلم کا ہے. میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ وہ تو شاید استشراقی نقطہ نگاہ سے اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن جو اس نے کر دیا ہے وہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. لہذا علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں امت مسلمہ کے زوال کا سبب بھی محبت رسول کا ختم ہونا ہے، اور اس کا عروج بھی محبت مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہے. اب اس کے لیے کتنے راستے اختیار کیے جاتے ہیں. ایک بات اپنے پلے باندھ لیں جو میرے مطالعے کا خلاصہ ہے. پورے عالم کفر کا ایک ایجنڈا ہے، پورے عالم کفر کا ایک ایجنڈا ہے. وہ ہندو ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، وہ کنفیوشسزم ہو، دنیا کے ملحد ہوں، ان کا ایک ایجنڈا ہے اسلام کی عملی تعبیرات میں اور اسلام کے اندر شک پیدا کر دو مسلمانوں کے اندر، بس پھر مسلمان پٹری سے ہٹ جائیں گے. آج دنیا اور استشراق اور اورینٹیلزم اس بات کی طرف جا رہا ہے. شاید میں پہلے یہاں یا کہیں اور بات کر چکا ہوں کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ حضور گئے شام کی طرف سفر کر کے، جناب ابو طالب ساتھ ہیں، اور وہاں ایک راہب ملتا ہے اور وہ حضور کے بارے میں پشین گوئی کرتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی شخصیت ہیں. تو مستشرق اور کافر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کلام حضور نے سنا تھا راہب سے، حضور ذہین تھے. کافر کہتے ہیں حضور ذہین تھے، اس کو اپنے پلے باندھ لیا، 40 سال کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو کہا یہ آسمانی کتاب ہے، حالانکہ یہ تو عیسائیوں کے راہبوں سے لیا ہوا نقل شدہ کلام تھا جو حضور نے لوگوں کے سامنے قرآن کی شکل میں رکھ دی. پھر نئے سے نئے اعتراض آج کے دور میں کہ آج کچھ کاربن پیپر ایسے ملے ہیں جن کے اوپر قرآن لکھا ہے اور یہ حضور کی پیدائش سے بھی بہت سال پہلے کے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کر دو، قرآن کے بارے میں شک پیدا کر دو. حضور علم غیب جانتے ہیں نہیں جانتے، دور سے سنتے ہیں نہیں سنتے، کوئی اور بھی نبوت کا دعوے دار ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں وہ باتیں ہیں کہ جو مسلمانوں کے اندر کس لیے کہی جاتی ہیں؟ شک پیدا کرنے کے لیے. بھائی تراویح کی نماز حضور نے نہیں پڑھائی، 20 تراویح کدھر ہیں؟ بڑے بڑے اسکالر ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں. یہ کیا ایجنڈا ہے؟ مسلمانوں میں شک پیدا کر دو. لیکن اس شک کو دور کرنے والے ہر زمانے میں اللہ نے پیدا کیے ہیں. ایک وہ شخص بھی تھا جس کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے کہ اسلام کے کسی بھی تصور میں شک ہوا، اللہ نے مردان مجاہد پیدا کر دیے. جہاں مسلمہ کذابی سوچ پیدا کی، وہاں صدیقی سوچ بھی پیدا کر دی کہ ختم نبوت کے منکرین کو اپنے جڑ سے اکھیڑ دو. جہاں رسول کی ذات کے اوپر کوئی حرف لائے وہاں اللہ غازی علم الدین شہید پیدا کر دیتا ہے. جہاں کوئی اور اٹھاتا ہے سر گستاخی رسول کا، اللہ اور مجاہدین کو پیدا کر دیتا ہے. لیکن میں اور آپ کس کھاتے میں ہیں؟ سوچنے والی بات تو یہ. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. تو کیا علامہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے؟ علامہ کا ختم نبوت پہ ایمان تھا. اور غازی علم الدین شہید کے بارے میں حضرت علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟
علامہ اقبال نے کہا تھا پنجابی میں کہ ترکھانا دا منڈا بازی لے گیا اور اسی ویکھتے رہ گئے. تو یہ وہ کردار ہے جو علامہ جیسی شخصیت جس کو لوگ آج دیکھیں کیسے پیڑ لوگ بیٹھ کر دین میں شک پیدا کرتے ہیں. محمد بن قاسم فاتح نہیں تھا، محمد بن قاسم تو ڈاکو تھا، وہ تو خزانہ لوٹنے کے لیے آیا تھا. یہاں آنے والے لوگ اسلام کی غرض سے تھوڑے آئے تھے. سلطان محمود غزنوی کون تھا؟ کیا یہ باتیں آپ میڈیا پہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ مغرب کا ایک ایجنڈا ہے، اسلام کے ہر تصور کے اندر شک پیدا کر دو. یہ ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کے اندر شک پیدا کر دو. یہ ایک نبی کو مانتے ہیں، ان کے اندر شک پیدا کر دو. یہ صحابہ کو مانتے ہیں، انہیں لڑا دو شیعہ سنی کے نام پر. یہ اہل بیت کی محبت کے قائل، یہ ان کی محبتوں کے قائل. مسلمان تقسیم در تقسیم ہو گئے. لیکن علامہ اقبال پھر بھی اتحاد کی بات کرتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو جاؤ تمہاری بقا ہے. اگر نہیں ہو سکو گے تو نہیں ہوگے. میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکا علامہ کی فکر میں، لیکن ایک ریمائنڈر ہے میرے بھائیوں بزرگوں کے نام اور میری نوجوان نسل بچوں کے نام کہ علامہ نے نوجوانوں سے بھی گلے کیے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. کہ آسمان کا تو تارا تھا تو ٹوٹ کے نیچے گر پڑا ہے. ذرا اپنی صلاحیتیں تو دیکھ. علامہ تو سلطان ٹیپو شہید کے اوپر کلام کر رہے ہیں کہ کتنا ایک کردار تھا جو انہوں نے یہاں پر ادا کیا تھا. میرے بھائی مجھے اور آپ کو بھی کچھ کرنا ہے. اللہ ہمیں محبت رسول عطا فرمائے، اپنے گھروں کے اندر محبت رسول کی چنگاریاں روشن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عظمت رفتہ خلافت اللہ ہمیں دوبارہ نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.